السلام علیکم ویورس کیا حال چال ہیں؟ ابھی روزہ کھولا ہے اور نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوں. ہمیں لے تشی ہیں مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، مگر پہلے میں نے روزہ کھولنے سے پہلے مغرب پڑھ لی تھی. روزہ کھول کے پھر عشاء پڑھی ہے، اس کے بعد تاکہ باتیں نماز وغیرہ ادا کی ہیں. اور دل بڑا اداس سا ہوا ہے. وہ جو بچہ اس دن موٹر سائیکل پہ ڈور کے پھرنے سے بیچارہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا. تو اس کے اوپر بحث چل رہی تھی، کئی کہہ رہے تھے جی یہ شہید ہے، کئی کہہ رہے تھے نہیں جی یہ تو ایسے ہے. میں کہتا ہوں جو روزے کی حالت میں جس کام بھی وہ بچہ جا رہا تھا وہ اللہ کو پیارا ہوا ہے. اللہ پاک اس ناگہانی آفات سے تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو، تمام پاکستان کے، دنیا کے مسلمانوں کو، لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس طرح کی ناگہانی موت سے. کس قدر خواب تھے ان کے. سنا ہے کہ اس بیچارے کی بچے کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی. کس قدر مصیبت کا مقام ہے اس فیملی کے لیے کہ وہ بچہ بھی اور وہ اس کی ماں بھی جو سی اس طرح سے صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور فوت ہو گئی ہے. اور سنا ہے وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. کل سے سوچ کے پریشانی ہے. جانا تو سب نے ہی دنیا سے جانا ہے. اللہ پاک نے موت و حیات تخلیق کیا، وہ اس کو بنانے والا ہے، مگر اچانک جانے پہ دکھ تو ہوتا ہے. اور زیادہ دکھ یہ ہے کہ ہماری قوم سمجھ نہیں رہی ہے کہ ہم اس طرح کے حادثات سے ہر سال، ہر آئے دن، ہر روز ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ گڈی پتنگ والی ڈور سے جو ہے ڈور پھرنے سے بچہ فوت ہو گیا، بچی فوت ہو گئی، بائک پہ آگے بیٹھے ہوئے بچی فوت ہو گئی، آدمی فوت ہو گیا. تو ہم کب جو ان سے اس طرح کے معاملات سے باہر آئیں گے؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومت پاکستان اس کو ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ گڈی ڈور بنانا اڑانا کرائم ہے. تو ہم اس کو کیوں ایک مذاق لے کے جو ان سے اور ایک انجوائمنٹ کا جو عنصر لے کے اسے منائے چلے جا رہے ہیں، اڑائے چلے جا رہے ہیں شوقیہ، اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کروں گا کہ کہنا تو نہیں مجھے چاہیے کہ دیکھیں ہم لوگ نہیں باز آ رہے ہیں، ہماری قوم باز نہیں آ رہی ہے، تو چلو کم از کم وہ لوگ جو ایک بائک رکھتے ہیں، جو بائک پہ ڈیلی سفر کرتے ہیں. میرے خیال میں میری پیاری قوم کے 70-80% لوگ جو ان سے بشمول میرے، ہم لوگ روزانہ موٹر سائیکل پہ نکلتے ہیں، اپنے گھروں کے کام کرتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، ڈلیوری بوائز ہیں ہم لوگ جو ان سے، مطلب سیلز مینز ہیں جو بائک پہ سفر کرتے ہیں. مطلب ویسے ہمارے ٹریفک کے حالات اتنے خراب ہیں، اتنا رش ہے، اس کے باوجود ایک نیا معاملہ بھی یہ آ گیا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے تمام چھوٹے بہن بھائیوں سے جو بائکس اس وقت بچیاں بھی چلا رہی ہیں، تو آپ لوگ خدا کے لیے جو ان سے نا وہ ایک وائر گارڈ ملتا ہے جو اگلے ٹائر سے یا اگلے ہینڈل سے لے کے پچھلے کیریئر پہ لگ جاتا ہے. تو وہ مطلب آئرن راڈ ہوتی ہے بھائیوں، پلیز وہ لگوا لیں آپ لوگ جو ان سے نا، وہ لگوا کے کم از کم اب اپنا جو ان سے، جس طرح ہم ہیلمٹ پہن کے سفر کرتے ہیں، یہ وائر گارڈ جو ان سے ہے یہ متعارف کروایا ہے. اس کو اس لیے متعارف کروایا گیا کہ جو ڈور یا کوئی تار یا کوئی جو بھی دھاتی تار جس سے بھی گڈی اڑائی جا رہی ہے، اگر وہ آگے آئے گی تو وہ اس گارڈ کی وجہ سے سلپ ہو کے اوپر سے گزر جائے گی. آپ کے جو آپ کے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے، جو آگے بچہ بیٹھا بھی ہوا ہے، اس کو بھی بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر اللہ نہ چاہے تو. اللہ کے حفظ و امان میں رہیں سارے ہم لوگ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں اس طرح کے حادثات کے بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اس طرح سے کیوں نہیں کیا. ہم دیکھیں نا، اب موٹر سائیکل کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے ہم اس کے شیشے بھی اتار دیتے ہیں. شیشے بہت ضروری ہیں، پتہ لگے پیچھے سے کون آ رہا ہے. بعض حادثات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، اوورٹیک کرتے وقت کوئی ٹکر مار کے تیز رفتار گاڑی یا ٹرک گزر جاتا ہے. شیشے بھی اپنی بائکس پہ لگوائیں. دوسرا یہ جو آئرن راڈ ہے، جو مطلب وائر ہے، یہ لگوائیں. یہ اگلے ہینڈل کے ساتھ یا اگلے ٹائر کے ساتھ لگ کے آپ کے سر کے اوپر سے جا کے پیچھے کیریئر کے ساتھ لگے گی، جس کی وجہ سے تمام جو بائکس چلانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت مطلب ایک تحفظ دینے والا جو سا وہ گارڈ بنایا ہے میکینکس نے. تو آپ سب سے پہلی فرصت میں یہ لگائیں، کسی بھی حادثے کے ہونے سے پہلے آپ پلیز اپنے آپ کو
اپنی جان کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو جو ان سے ہے وہ اپنے تمام جو ان سے حفاظتی انتظامات ہیں وہ کر کے گھر سے نکلا کریں. کوئی پتہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ. اس لیے جو ان سے کم از کم ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جو ان سے محفوظ کریں. ہماری قوم جو ان سی ہم لوگ جو ان سے نا وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. جب تک جو ان سے نا میرے خیال میں پتنگ اور گڈی اڑانے کے اوپر کوئی سخت قسم کی دفعہ نہیں بنے گی کبھی اس طرح سے کرنے والے کو. جو ان سے وہ 10 سال 5 سال جتنی مرضی رکھ لیں، میرے خیال میں تو موقع پہ جو ان سے وہ جرمانہ کرنا چاہیے اور پکڑنا چاہیے، بھاری جرمانہ کرنا چاہیے. ہے تو یہ ایک کھیل، مگر یہ خونی کھیل بن چکا ہوا ہے تو انجوائمنٹ وقت پاس کا ذریعہ، مگر یہ غلط ہے. میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہم لوگ، میرے دوست، میرے حلقہ احباب، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو ان سے ہے. ایک پہلے ہی جو ان سے ہم لوگ فلسطین کی مسلمانوں کی تصویریں روزانہ آ رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ وہی سو چکے ہوئے ہیں. مگر یہاں پہ جو ان سے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں. ہمیں اللہ معاف کرے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارے اس گناہ میں ہمیں معاف کرے کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ان سے ہے کم از کم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہے. تو پلیز میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو بائک سب تب تک نہ دیں، تب تک باہر نہ لے کے جائیں. زیادہ سے زیادہ وہ وائر جو ان سے ہے وہ 500 یا 1000 روپے کی ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے لگوائیں. وہ اتنی مضبوط ہے، وہ اتنی اچھی ہے کہ اس پہ سے ڈور سلپ ہو کے پیچھے اتر جائے گی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. پلیز 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 خدا کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی فیملی کی خاطر آپ اس کو سب سے پہلی فرصت میں لگوائیں اپنی بائکس کے اوپر. اور رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے، بشمول میرے تمام امت مسلمہ کو اپنے زبان میں رکھے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ پاک. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.